آج ہم ڈاکٹر سراج کی ایک کافی دلچسپ تحریر ذہن اور ہومیوپیتھی اس پر بات کر رہے ہیں. جی. اس میں ایک بہت بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے کہ بھئی انسان اصل میں ہے کیا؟ اور تحریر کا جواب بڑا سیدھا ہے، ذہن ہی انسان ہے. اچھا، ذہن ہی انسان ہے. آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہومیوپیتھی سے کیسے جڑتا ہے. جی. تو یہ جو خیال ہے کہ ذہن ہی انسان ہے، یہ تو بہت بڑی بات لگتی ہے، ایک فلسفیانہ نقطہ ہے. تحریر اس کو کیسے بیان کرتی ہے؟ دراصل تحریر فوراً اسے آپ کہہ لیں عملی سطح پر لے آتی ہے. اچھا. وہ کہتی ہے کہ ہمارا ذہن کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے کاموں سے، ہماری صلاحیتوں سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی کیسے؟ یعنی ہماری سوچنے سمجھنے کی جو قوت ہے، ہماری یادداشت، چیزوں کو محسوس کرنا، ان کا ادراک کرنا. ٹھیک. اور سب سے اہم ہمارا ارادہ یعنی قوت ارادی، یہ سب مل کر یہ ہمارے ذہن کی تصویر بناتے ہیں. تو ذہن ایک طرح کی پھال قوت ہے؟ بالکل، جو ان سب پہلوؤں سے خود کو ظاہر کرتی ہے. اچھا، تو یہ صرف سوچ و بچار تک محدود نہیں ہے، اس میں جذبات، احساسات، یادیں، حتیٰ کہ ہماری خواہشات، ارادے سب شامل ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک بہت جامع تعریف ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھنا دلچسپ ہے کہ یہ تصور کہ ذہن ہی اصل شناخت ہے، یہ صحت اور علاج کے میدان میں کیسے آتا ہے؟ یہیں پر میرا خیال ہے ڈاکٹر سراج ہومیوپیتھی کا ذکر کرتے ہیں. بالکل، وہیں پر وہ ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر سیموئل ہانیمن کا ایک بہت کلیدی کال لاتی ہیں. اچھا، کیا؟ ہانیمن کا کہنا ہے کہ یہ کہنا کچھ زیادہ نہیں ہوگا کہ مریض کی ذہنی علامات اکثر دوا کے انتخاب میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں. فیصلہ کن حیثیت، یہ تو بہت اہم بات ہے. جی ہاں، یہ ایک انقلابی خیال ہے، اور اگر ہم تحریر کے شروع والے نقطے کو مانیں کہ ذہن ہی اصل انسان ہے تو پھر یہ بات بالکل آپ کہیں منطقی لگتی ہے کہ علاج میں ذہنی کیفیات کو مرکزی حیثیت دی جائے. یعنی یہ صرف جسمانی بیماری کا علاج نہیں بلکہ پورے انسان کا علاج ہے. بالکل. اور چونکہ انسان بنیادی طور پر اس کا ذہن ہے تو ذہنی علامات کو نظر انداز کرنا تو گویا اصل مسئلے سے ہی نظریں چرانا ہوا. ہاں، آپ نے صحیح سمجھا. یہ بات تو جو عام علاج کے تصورات ہیں ان سے کافی مختلف لگتی ہے. وہاں تو زیادہ تر جسمانی علامات پر ہی زور ہوتا ہے نا؟ درست کہا. ہانیمن کا نقطہ نظر یہی لگتا ہے کہ جو جسمانی تکالیف ہے وہ اکثر اندرونی کسی گہری بے ترتیبی کا بیرونی اظہار ہوتی ہیں. اچھا. اور اس اندرونی کیفیت کا سب سے واضح اشارہ ہمیں ملتا ہے مریض کی ذہنی حالت سے. اس کے مزاج میں تبدیلی، خوف، پریشانیاں یا کوئی خاص قسم کے خیالات. تحریر کے مطابق یہ علامات صرف بیماری کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ اس فرد کی اس کی انفرادیت کا حصہ ہے. اچھا. جس کا علاج ہو رہا ہے. لہٰذا صحیح دوا تک پہنچنے کے لیے یہ جو ذہنی نقشہ ہے یہ کلیدی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو لوگوں کو ایک جیسی جسمانی تکلیف ہو، مثال کے طور پر سر درد، جی، لیکن ایک شخص چڑچڑا ہو، غصے میں ہو، جبکہ دوسرا اداس ہو، رونے کی طرف مائل ہو، ہاں، تو ہومیوپیتھی کے اس اصول کے مطابق ان دونوں کے لیے دوا مختلف ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل، کیونکہ ان کی ذہنی علامات مختلف ہیں. جی ہاں، ڈاکٹر ہانیمن کے حوالے سے تحریر کا مدعا یہی لگتا ہے کہ ذہنی اور جذباتی کیفیات فرد کی مجموعی حالت کا اتنا لازمی حصہ ہیں کہ انہیں نظر انداز کر کے صرف جسمانی علامات کی بنیاد پر علاج وہ شاید نامکمل ہوگا یا شاید اتنا مؤثر نہ ہو. تو یہ فرد کی پوری تصویر کو سمجھنے کی کوشش ہے. جی، نہ کہ صرف بیماری کے کچھ حصوں کو. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا جو ڈاکٹر سراج کی تحریر سے ہم نے سمجھی ہے اس کا خلاصہ کریں تو کیا نکات نکلتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں دو اہم باتیں ہیں. جی. پہلی تو یہ کہ انسانی شناخت کا جو مرکز ہے وہ اس کا ذہن ہے، یعنی سوچ، احساس، ادراک، ارادہ، یہ سب. ٹھیک. اور دوسری بات، ہومیوپیتھی کے بانی کے نزدیک علاج کے لیے دوا چنتے وقت مریض کی جو انفرادی ذہنی اور جذباتی علامات ہیں ان کو سمجھنا نہ صرف اہم ہے بلکہ اکثر فیصلہ کن ہوتا ہے. بالکل. اور یہیں سے ایک بڑا دلچسپ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر آپ کہہ لیں مزید سوچا جا سکتا ہے. اچھا، وہ کیا؟
اگر ڈاکٹر ہینیمن کی یہ بات درست ہے کہ ذہنی کیفیات علاج کے لیے اتنی اہم ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچ کو، اپنے جذبات کو، اپنے ذہنی رجحانات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنا، چاہے ہم کوئی بھی طریقہ علاج اپنا رہے ہوں یا نہ اپنا رہے ہوں، جی کیا یہ خود ہماری صحت اور بہتر زندگی کے تصور کے لیے بنیادی اہمیت نہیں رکھتا؟ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے، اپنی ذات کی تفہیم۔ جی، یہ نقطہ ہمیں اپنی ذات کی تفہیم کی طرف کیا کہتے ہیں راغب کرتا ہے۔